اس معاہدے کی تقریب کے اندر موجود ہوں گے۔ دیگر اہم شخصیات کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف کمپنیز ہیں جو اس معاہدے کے اندر شریک ہیں، ان کمپنیز کے نمائندوں کی جانب سے ہیں، اور اب یہ دستاویزات مختلف کمپنیز جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے کرتی ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو آپ اس موقع پر دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں، جن کا عزم ہی یہ ہے۔ منشور میں بھی شامل تھا پی ٹی آئی کے کہ جب پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکے، اور ہمیں دیکھا کہ جب پی ٹی آئی نے موجودہ گورنمنٹ سنبھالی، موجودہ حکومت سنبھالی، اقتدار سنبھالا، تو اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ زبحالی کا شکار تھی۔ براہ راست یہ مناظر ہیں۔ طے پایا گیا ہے اور وزیر اعظم اس معاہدے کے طے پانے کی تقریب میں موجود ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب کریں گے۔ وائس چیئرمین NDRC, members of NDRC sitting all that way in China. I want to thank you, Mr. Vice Chairman, for all the nice things you said about us and about CPAC, which we believe is moving forward now from being simply a communication network to what it should be now, which is a proper agreement between Pakistan and China on industrial growth. So, Mr. Vice Chairman, I want to again say what a pleasure it was to receive you in Pakistan, and I hope to see you here again. اب خواتین و حضرات، پہلے تو مجھے یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ وہ چائنیز بولتے ہیں، ہم اردو بولتے ہیں اور انگریزی میں ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنی میری ریکویسٹ آگے سے یہ ہے کہ ہم بھی اردو میں کنڈکٹ کریں۔ ہمیں کیا ضرور ہم انگریزی بولنے لگے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم انگریزی بول رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی اگر آپ انٹرپریٹر وہ اردو بولنے والے بھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم انگریزی میں ساری اپنی کنڈکٹ کریں۔ میں محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ آج یہ بہت بڑی پختونخوا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک مائل سٹون ہے، لیکن پختونخوا کے لیے بہت بڑا مائل سٹون اس لیے ہے کہ جو رشا کئی کی یہ جو آپ انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں، یہ موقع دے گا پختونخوا کے لوگوں کو کہ وہاں بھی انڈسٹری لگے، ادھر بھی لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ میں ابھی UN کی ایک سروے دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے نظر آیا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور غربت کم ہو رہی ہے وہ پختونخوا میں ہے، لیکن سب سے کم امپلائمنٹ کے لیے جگہ ہیں۔ سو لوگ باہر جا کے امپلائمنٹ کے لیے، کوئی مڈل ایسٹ جا رہا ہے اور کراچی میں جا کے امپلائمنٹ لیتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں، لیکن پختونخوا میں امپلائمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ایک پہلا ایک انڈسٹریل زون وہاں بنے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو 4 انڈسٹریل زونز سی پیک کے نیچے جو فیصلہ ہوا تھا، اس میں پہلی جو سب سے تیزی سے آگے بڑھی ہے وہ ہے رشا کئی کی انڈسٹریل زون۔ اس کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ یہ اب موقع ملے گا پختونخوا کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں رہ کے نوکریاں لینا۔ میرا تو یہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے گھر سے دور، اپنے بیوی بچوں کو دور چھوڑ کے جانا، اور کتنی دیر تک دور رہنا۔ اور یہ انشاءاللہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو رشا کئی کا یہ جو انڈسٹریل زون ہے، ماشاءاللہ یہ اگر یہ اسی طرح جو افغانستان میں پیس ٹاکس چل رہی ہیں طالبان کی اور گورنمنٹ کی، اور بہت بڑی یہ بھی اچیومنٹ ہے جس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہم نے بڑی کوشش کی اس کے لیے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں اور وہاں امن آئے، اور اگر وہاں امن آ جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا پوری کنیکٹیوٹی یہاں سے ہو جائے گی سینٹرل ایشیا تک۔ ازبیکستان کے ابھی وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، ان سے میری بات ہوئی، وہ بڑی سیریسلی اب ایک ریلوے مزار شریف سے سیدھا پشاور تک آئے گا، اور ML1 جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلوے کا پروجیکٹ ہے، جو بہت پہلے بننا چاہیے تھا۔ یہ جو تیزی سے جو اب چائنا سے جو چائنا کے ساتھ مل کے وہ بھی سی پیک میں ہیں،
कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन, और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगी। इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल, और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सब चेंज आ जाएगा। और फिर जो कनेक्टिविटी, अगर वहाँ से ये जो अब बात हो रही है उज़्बेकिस्तान से रेलवे की कनेक्टिविटी, अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से, तो ये सारा जो इलाका है इसकी चेंज होने वाला है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसका पूरी तरह इस मुल्क को फ़ायदा होगा। और पख्तूनख्वा जो कि, और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जो अब रशाकई और ये जो कनेक्टिविटी और ये जो ट्रेन और ये अफ़गानिस्तान के में अमन आ जाए, तो ये इलाके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट ये है, नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, उनको नौकरियाँ मिलेंगी और खुशहाली आएगी। तो मैं पाकिस्तान के लिए भी ये समझता हूँ कि अब जो हमारा अब अगला फेज़ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज होता गया है। 60s के अंदर बड़ी तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, फिर नेशनलाइजेशन हो गई, उस टाइम में रोक दिया, फिर उसके बाद वो माहौल ही नहीं बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ट्रेडिंग मुल्क बन गया, और हम एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर है। छोटे छोटे मुल्कों के हमारे से 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अगला रास्ता, और इसलिए चाइना का हमें बहुत फ़ायदा है। चाइना से इंडस्ट्री रीलोकेट होना चाहती है। जिस तरह जितनी हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते जाएंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे चाइनीज़ इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं हमारे मुल्क में, उसके मुकाबले में बड़ी अट्रैक्टिव कंडीशंस है। हमने अब पूरी तरह इंसेंटिवाइज करना है इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को भी और बाहर से भी, ख़ास तौर पर चाइना से जो इंडस्ट्री रीलोकेट होना चाहती है। ये जो भी आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब दोनों पार्टीज़ को मैं मुबारक देता हूँ, और इंशाअल्लाह ये शुरुआत है आगे प्रोग्रेस पाकिस्तान की भी और केपी की भी। शुक्रिया। बेशक स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की तकरीब से खिताब किया है, मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इज़हार ख़याल करते हुए इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वो मुबारकबाद देते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और दोनों पार्टीज़ को मुबारकबाद देते हैं। इससे पाकिस्तान के लिए जो इक़्तिसादी ज़ोन की तामीर के हवाले से, जो मईशत के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेंगी, और जो रोज़गार है वो उसके मौक़े पैदा होंगे मुल्क के अंदर, क्योंकि एक बड़ा नौजवान तबका है जो बेरोज़गार है, उनको रोज़गार मिलेगा। और चाइना के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस है, जितनी कॉस्ट बढ़ चुकी है, लेबर कॉस्ट, पाकिस्तान जो है वो उससे कम रेट्स के ऊपर उनके लिए मुवाफ़िक है, और इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने से पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा।